أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے متعلق کچھ باتیں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ کل بات آئی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے معمولات کے اندر داخل کر لینا چاہیے۔ اسی میں سے اور بھی کچھ صورتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلتیں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کے بارے میں ایک فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی مغرب سے عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقر و فاقہ، تنگ دستی، دوسروں کی محتاجگی سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کی یہ پڑھنے کا معمول ہوگا وہ دوسروں کا کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیں گے، اتنا عنایت کریں گے کہ وہ آدمی دوسروں سے بے نیاز اور غنی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھے تو اسے کبھی بھی فقر و فاقہ، تنگ دستی یا اس کا جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہمیشہ اس کے ہاتھ بھرے رکھیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اس روایت کو روایت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ أَمَرْتُ بَنَاتِي أَن يَقْرَأْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ میں نے اپنی بچیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ لوگ ہر رات اس سورت کو پڑھیں۔ یعنی انہوں نے خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنے گھر کے بچیوں کو، گھر کے اولاد کو بھی، گھر کے افراد کو بھی اس پر عمل کرنے کو کہا۔ تو اگر ہم لوگ بھی اس واقعے کو، اس سورہ واقعے کو اپنے معمولات میں داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں غنی کر دیں گے اور دوسروں کی محتاجگی سے ہمیں بچا لیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری صورت ہے سورہ ملک، تبارک الذی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں 30 آیتیں ہیں۔ شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، یہ اپنے یاد کرنے والے اور اپنے مالک کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس آدمی کی بخشش کر دی جائے۔ یعنی جو آدمی سورہ ملک کو یاد کر لیتا ہے تو یہ صورت کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ضرور مغفرت کرا لے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میری امتیوں میں سے ہر فرد اس صورت کو یاد کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک۔ سے دوسری روایت ہے لَوَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ فِي صَدْرِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک بات چاہ رہے ہیں کہ میری امتیوں میں سے ہر ایک امتی کے سینے میں یہ صورت محفوظ ہونی چاہیے۔ بہت ہی اہم صورت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اسے رات میں پڑھتا ہے، رات میں مغرب سے لے کر سونے سے پہلے تک اگر سورہ ملک کی کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو یہ صورت عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرے گی۔ کہ تلک المانعہ، یہ صورت روکنے والی ہے، یعنی عذاب کو روکنے والی ہے۔ تنجی من عذاب القبر، کہ پڑھنے والے کو عذاب قبر سے روک دیتی ہے۔ اور ہم تمام کو پتہ ہے کہ آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا منزل اور سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے تو انشاءاللہ آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس صورت کو کوئی آدمی سونے سے پہلے رات میں پڑھتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے سورہ کہف، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الکہف لیل الجمعۃ اضاء لہ من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو آدمی جمعہ کے دن رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے سے لے کر بیت اللہ شریف تک ایک نور کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ بیت اللہ سے اس آدمی کا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے، اور اشارہ اسی جانب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو راہ راست پر رکھتے ہیں۔ دنیاوی فساد سے اور دنیاوی فتنوں سے ایسے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ اللہ من النور ما بین الجمعتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کے دن میں پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ نور بنا دیتے ہیں۔
یعنی مطلب یہی ہے کہ ایسے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے کہ پھر وہ دین سے بھٹکتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ کہف میں چونکہ بڑے بڑے فتنوں کا ذکر ہے، آپ نے اگر سورہ کہف کا ترجمہ دیکھا ہوگا تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے ظالم بادشاہوں نے چاہا تھا کہ یہ جو نوجوان ہیں دین پر قائم ہیں ان کو دین سے پھیر دیا جائے۔ آج بھی ہمارے ملک میں کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے، تو گویا کہ دین کی آزمائش ہو رہی تھی، دین کا فتنہ اس وقت قائم تھا کہ دین پر جمے رہنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو ان لوگوں کا واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں 2 باغ والوں کا واقعہ، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے، دنیاوی نعمتیں دی تھی، لیکن وہ لوگ سرکش ہو گئے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی۔ اسی طرح اس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ تو یہ 4 واقعے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیے ہیں۔ تو جو آدمی سورہ کہف خصوصیت سے پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی مال کے فتنے سے اور دنیا کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال کا ہے، عزت جاہ، عزت مال، حب جاہ، حب مال، یہ سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح دین کی آزمائش سے ایسے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، جیسے کہ اصحاب کہف والوں کی اللہ نے حفاظت کی، تو جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ علم کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ علم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ علم آ جانا یہ کمال نہیں ہے، اس علم پر عمل بھی ہو یہ کمال ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے عالم تو ہیں لیکن ان کے علم نے ان کو گویا کہ دھوکے میں ڈال دیا، تو علم کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح حکومت، سلطنت، عہدہ اور منصب کے فتنے سے، ذوالقرنین کا واقعہ اس میں ہے۔ تو یہ جو فتنے دنیا میں ہوتے ہیں جس سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے، ان تمام واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لینی چاہیے زبانی۔ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، عصم من الدجال، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دجال کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، اور ایک روایت میں ہے کہ من آخر الکہف، کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یا آخر کی 10 آیت زبانی یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ دجال کا فتنہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ساری ایسی شعبدہ بازی ہوگی، جادو کی چیزیں ہوگی کہ جس سے وہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، حتیٰ کہ اس آدمی کے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے ان کی شبیہ میں شیاطین کو پیش کرے گا۔ مثلا جس کے والدین جا چکے ہیں اس کے ابا کی شکل میں شیطان آئے گا اور کہے گا بیٹا اس کی بات مان لو، یہ سچ ہے، حق ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جب ہمارے ابا ہم سے کوئی بات کہیں تو انسان اس بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سب غلط ہوگا، وہ شیطان کو اس کی شبیہ لینے کو کہے گا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 10 آیتیں یاد کر لے گا سورہ کہف کی، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام آزمائشوں سے بچا لیں گے۔ علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ چونکہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے تو چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہے ان سے تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا بچا لیں گے۔ لہذا سورہ کہف کو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ہی جمعرات کا دن ختم ہو، جمعہ کی رات آ جائے، مغرب کی نماز کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن غروب تک وقت رہتا ہے۔ تو آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ خاص سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی خاص فضیلت آئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان بتلا رہے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، اور قرآن عظیم، عظمت والا قرآن میں نے آپ کو دیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام 7 من المثانی ہے، چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ خارج میں بھی انسان پڑھتا ہے، تو اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں ہے، یعنی سب سے افضل اور سب سے افضل ترین صورتوں میں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیں یا پانی پر دم کر پی لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت پہلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی، نہ تورات میں ایسی صورت آئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی یہ اکیلی ایسی صورت ہے کہ جس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے، تو یہ خاص صورت ہے، اس صورت کے پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سورہ کہف پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کہ معبود ایک ہی ذات ہے، عبادت کے لائق اور پالنہار ایک ہی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا ہے رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور سب سے آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح آخرت، کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، وہاں پر پھر حساب کتاب ہوگا اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور چوتھا ہے احکام، کہ دنیا میں انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سارے احکام قرآن میں ہیں۔ اور 5ویں چیز قرآن میں ہے کہ ماننے والوں کا ذکر، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبیوں کی اور قرآن کی مان کر زندگی گزاری، اللہ کے احکام کی مان کر زندگی گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا ہے، ان کے واقعات ہیں۔ اور 6 نمبر پر نہ ماننے والوں کا ذکر، کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، کفر کیا، شرک کیا، ان کا کیا انجام ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن میں گویا کہ 6 طرح کے مضامین آئے ہیں اور تمام ہی مضامین کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت والا اور کرم والا ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ ہمیں پالنے والی ذات ایک ہی ہے، رحم کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک اللہ ہی ہے، اس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی، تو اس میں آخرت کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے، تو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بتلانے والا بھی ہو کہ سیدھا راستہ کون ہے، تو یہ نبی بتلاتے ہیں۔ کون بتلاتے ہیں؟ نبی۔ لہذا اس آیت میں گویا کہ اشارتاً نبوت کا، رسالت کا ذکر آ گیا، اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ احکامات، چوتھا جو مضمون تھا کہ احکامات، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اس میں ماننے والوں کا ذکر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے لعنت برسائی ہے، تو گویا کہ آخر میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ پورے قرآن کے خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ان میں سے شروع کی 3 آیتیں میرے لیے ہے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور اخیر کی 3 آیتیں بندوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اخیر تک دعا مانگتا ہے۔ اور 20 کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دونوں کے درمیان مشترک ہے، کہ اس میں میری تعریف بھی ہے اور بندوں نے اپنے لیے گویا کہ دعا بھی مانگا ہے۔ تو اس صورت کی خاص فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم لوگ ایک سنت پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آج کا مسنون عمل یہ ہے کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح ایک انسان کو سونا چاہیے، چونکہ نیند اور سونا ایک غذا ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، روزانہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو تاکہ ہمارے ثواب میں لکھا جائے۔ تو سونے کا بھی علماء نے مخصوص طریقے بیان کیے ہیں۔ ہم نے بخاری شریف جن سے پڑھی، یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہ، انہوں نے بخاری شریف کے درس میں جو طریقہ بیان کیا تھا، بڑا جامع طریقہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سونے کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان باوضو سوئے۔ عشاء کے وقت میں آپ نے جو وضو کی ہے، اگر وہ وضو باقی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو سب سے پہلے وضو کیجیے، باوضو سونا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک پرواز کرتی ہے، اور اگر وہ باوضو سویا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور اسے سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اگر وہ بے وضو سویا ہے تو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو اس لیے اگر باوضو سوئیں گے تو یہ فضیلت گویا کہ ہمیں حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان وضو کرے، یا باوضو ہے تو بہت اچھی بات ہے۔
دوسرا عمل یہ ہے کہ بستر کو کم سے کم 3 مرتبہ جھاڑے، بستر کو جھٹک لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو، سوئی وغیرہ یا کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی چیز یا کوئی مٹی وغیرہ جو ہمارے بدن میں چبھے ہمیں تکلیف دے، تو بستر کو 3 مرتبہ انسان جھاڑ لے۔ جھاڑنے کے بعد پھر بیٹھے، ڈائریکٹ سو نہیں جانا بلکہ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ معمولات ہے جسے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پڑھوں گا، حدیث شریف میں کچھ معمولات بتلائے گئے ہیں، ان معمولات کو انسان پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر سونا چاہیے۔ اور وہ معمولات یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں کل۔ ان تمام کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے ہاتھ میں پھونکے، یا اگر اس میں تھوک بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، تھو کر کے پھونکے، اور اپنے پورے بدن پر گھیرا بندی کر لے، پورے بدن پر گھیرا بندی کر لے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بعض علماء نے نقل کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد انسان انگلی سے اپنے ارد گرد گھیرا بندی کر لے، بلکہ اپنے اشارے سے جہاں تک وہ گھیرا بندی کرے گا وہاں تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو کم از کم یوں تصور کرے کہ میں اپنے گھر کے چاروں اور گھیرا بندی کر رہا ہوں، تاکہ کل بھی آیا تھا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں شیطان کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر دائیں کروٹ سونا ہے، اور سوتے سوتے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اور تسبیح فاطمہ پڑھنے ہے، 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک استغفار بھی ہے کہ انسان یہ خاص استغفار پڑھے گا تو اس کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح اگر ہم سوتے ہیں تو گویا کہ یہ مسنون طریقے کے مطابق سونا ہوگا، اور ہمارا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ خاص طریقہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ عزم کریں کہ اس طرح ہم لوگ خاص انداز میں سوئیں گے۔ میں اب یہ جو حدیثیں ہیں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اذا وضعت جنبک علی الفراش، کہ جب تم بستر پر اپنے پہلوؤں کو رکھو، یعنی جب تم لیٹنے لگو، وقرأ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد، تو سورہ فاتحہ کو اور قل هو اللہ احد کو پڑھو۔ فقد امنت من کل شیء الا الموت، تو تمہیں ہر چیز سے بچا لیا جائے گا سوائے موت کے، یعنی تم ہر چیز سے معمون ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، ہر طرح کے آفات اور بلیات سے تمہاری حفاظت ہوگی سوائے موت کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موت کا تو کوئی علاج ہے نہیں، تو سوائے موت کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں کل آیا تھا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یا سونے سے پہلے جب آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیتا ہے جو صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے جو میں سونے کے وقت پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، جب تم سونے لگو، فقرأ قل یا ایھا الکافرون ثم نم علی خاتمها، تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو، پھر اس کے اختتام پر سو جاؤ۔ فإنها براءۃ من الشرک، اس لیے کہ یہ سورت شرک سے براءت کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں کو پڑھنے کا ذکر ہے، امی عائشہ اس کو روایت کرتی ہے۔ اور اسی طرح تسبیح فاطمی کو بھی سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر کے کام اکیلے کیا کرتی تھی، اور ان کے ہاتھ پر چھالے وغیرہ بھی گر جاتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا جان سے کہو کہ کچھ تمہیں کوئی خادمہ وغیرہ دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ خادمہ وغیرہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے جا کر اپنے ابا سے سوال کرنا چاہا، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، تو انہیں شرم محسوس ہوئی اور یہ الٹے پاؤں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فاطمہ میری پیاری بچی اس نیت سے آئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات ان کے گھر گئے، اس حال میں کہ یہ اور حضرت علی دونوں سونے جا رہے تھے، یعنی بستر بالکل تیار تھا، سونے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کا تم نے سوال کیا، یعنی خادم کا، اپنے ہیلپر کا، اس سے زیادہ اثر انداز ایک چیز ہے۔ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ کلمات تمہارے لیے خادم اور ہیلپر سے زیادہ اچھے اور بھلے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان خز من الضعف،
کہ جو آدمی سونے سے پہلے اس خاص دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جہنم سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سونے سے پہلے کی کچھ سنتیں ہیں، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا ہم تمام کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو سنتیں سنی ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی دین کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما۔ دین کو ہماری زندگیوں میں بھی زندہ فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں بھی دین کو داخل فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کا حل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جو احباب یا جو والدین رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک۔